أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قریش. یہ لام الگ ورڈ ہے، ایلاف الگ ہے اور قریش الگ ہے. لام کے معنی وجہ، ایلاف یہ مصدر ناؤن ورب ہے جس کے معنی ہے مانوس ہونا، عادی ہونا. اور قریش قبیلے کا نام ہے، خاندان کا نام ہے. تو مطلب یہ قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے یا قریش کے عادی ہونے کی وجہ سے، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے یا قریش کے عادی ہونے کی وجہ سے. ایلافہم یہ بالکل سیم لفظ ہے، وہی ایلاف ہے جو پہلے آیا ہے، اس کو دوبارہ لوٹایا گیا ہے. ایلافہم ان کے عادی ہونے کی وجہ سے یا ان کا عادی ہونا، کیونکہ ناؤن ورب ہے، مصدر ہے، اس وجہ سے ترجمہ کرے گے ان کا مانوس ہونا، ان کا عادی ہونا. کس چیز کا عادی ہونا؟ رحلت الشتاء والصیف یہ آبجیکٹ ہے اور مفعول بھی ہے. رحلہ کے معنی ہوتے ہیں سفر کے. ان کا عادی ہونا الشتاء والصیف، شتاء کے معنی سردی اور صیف کے معنی گرمی. ان کا سردی اور گرمی کے سفر کا عادی ہونا. انشاءاللہ تفسیر میں یہ بات وضاحت کے ساتھ آ جائے گی کہ مطلب یہ ہے کہ قریش خاندان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، وہ دو سفر کیا کرتے تھے، ایک یمن کی طرف اور ایک شام کی طرف. تو ایک گرمی میں سفر کرتے تھے، ایک سردی میں سفر کرتے تھے. تو وہ سفر ان کے لیے آسان تھا، وہ اس کے لیے عادی تھے، وہ اس کا مانوس تھے. تو اس کی وجہ سے، ان کے سفر میں جانے کی وجہ سے اور سفر میں کامیاب ہونے کی وجہ سے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرنا چاہیے. فا یہ زائدہ ہے، زائدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ترجمہ اردو زبان میں نہیں ہوگا، بس یہ سمجھنا ہے کہ اس کا اردو زبان میں ترجمہ نہیں ہوگا. فَلْيَعْبُدُوا یہاں پر بہت اہم گرامر ہے، وہ یہ کہ یہ الفاظ الگ الگ ہیں. یعبدو یہ ورب ہے، پرزینٹ ہے، یعنی فعل مضارع ہے، فعل حال ہے. اس کا ترجمہ ہوتا ہے عبادت کرتا ہے. یعبدو وہ عبادت کرتا ہے. آخر میں واو نون لایا گیا، یہ واو نون ہوتا ہے پلورل کا، یعنی وہ لوگ عبادت کرتے ہیں. یعبدون وہ لوگ عبادت کرتے ہیں. اب ہم کو بنانا ہے آرڈر، یعنی ہم ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو عبادت کرنی چاہیے. خبر کے بدلے، خبر کے بجائے ہم ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ حکم دینا چاہتے ہیں. ریکویسٹ وہ چھوٹوں کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آرڈر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ عبادت کریں. تو اس کے عربی میں بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے بنانے کے طریقے دو ہیں. ایک طریقہ ہے غائب اور متکلم کے بنانے کا طریقہ، یعنی فرسٹ پرسن یعنی متکلم اور تھرڈ پرسن یعنی غائب کے جو فارمولے ہوتے ہیں، سنگولر، پلورل، میل، فیمیل، یہ جو فارمولے ہوتے ہیں ان کے بنانے کا طریقہ الگ ہے، وہ آج بیان کیا جائے گا. اور جو سیکنڈ پرسن یعنی مخاطب حاضر کے بنانے کا طریقہ ہے وہ الگ ہے، وہ انشاءاللہ سورہ انا اعطیناک کل کوثر میں بیان کیا جائے گا، ون ہر کے لفظ کے تحت. تو آپ یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں لام لگاتے ہیں اور اس لام پر زیر آتا ہے. شروع میں لام لگاتے ہیں، اس لام پر زیر آتا ہے. اس لام کے لگانے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آخر کا نون، اگر آخر میں نون ہو، مثال کے طور پر پلورل کا اگر فارمولا ہے تو اس کا آخر میں نون ہوتا ہے، وہ گر جاتا ہے. یا تسنیہ یعنی دو
لوگوں کے لیے جو فارمولہ استعمال ہوتا ہے اس کے آخر میں بھی نون ہوتا ہے، وہ بھی گر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہاں ہوتا ہے یعبدانی، یعبدانی وہ دو مرد عبادت کرتے ہیں، تو لام کے داخل ہونے کی وجہ سے یہ نون گر جاتا ہے، لیعبدا۔ اور مثال کے طور پر اگر آخر میں سنگولر ہو، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، یعنی آخر میں نون نہ ہو، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، تعبدو تم عبادت کرتے ہو، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ تو اگر آخر میں نون نہ ہو تو اب اسلام کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آخر کا پیش کے بدلے جزم آ جاتا ہے، لیعبد چاہیے کہ وہ عبادت کرے۔ خیر قرآن کریم میں کیونکہ پلورل آیا ہے اس وجہ سے ہم وہی لکھتے ہیں لیعبدو، اور آخر میں الف لکھا جاتا ہے پلورل میں۔ یہ عربی کا ایک گرامر ہے کہ آخر میں پلورل کے فارمولے میں الف لکھا جاتا ہے۔ تو چاہیے کہ وہ سب، اور یہ سبجیکٹ اس کا ہے ہم، جو چھپا ہوا ہے، اس کو ہم پرناؤن کہتے ہیں، ضمیر کہتے ہیں، اور اس سے اشارہ ہے قریش کی طرف۔ تو چاہیے کہ قریش عبادت کریں، ان کے قریش کے عادی ہونے کی وجہ سے۔ قریش کا عادی ہونا گرمی، سردی اور گرمی کے سفر کے، تو ان کو چاہیے، فا کا ترجمہ بول کے تو کر لیتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ عبادت کرے۔ تو چاہیے ترجمہ ہو رہا ہے لام کا، اس لام کا نام ہے امر کا لام، چاہیے کہ وہ عبادت کریں۔ یہاں پر دوسری بات یہ سمجھنے کی، یہ بھی بہت اہم ہے کہ اصل تو لام پر زیر آتا ہے، یعنی امر کے لیے، آرڈر کے لیے، ریکویسٹ کے لیے جو لام استعمال ہوتا ہے، اور وہ مضارع پر یعنی پریزنٹ پر لگایا جاتا ہے شروع میں، وہاں پر لام پر زیر آتا ہے۔ لیکن جب اس لام کو پیچھے سے ملایا جاتا ہے، پیچھے اگر فا آ جائے جیسے یہاں پر آیا ہے، یا پیچھے اگر واو آ جائے، تو اس لام پر جزم آتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اصلاً تو لام پر زیر آنا چاہیے، اسی وجہ سے اگر آپ فا نہ پڑھیں اور آپ یہ کہیں لیعبدو تو لام پر زیر پڑھیں گے، لیکن اگر آپ نے اس کو پیچھے سے ملایا فا سے، تو اب لام کے زیر کو آپ ختم کر دیں گے اور لام کو ساکن پڑھیں گے، فلیعبدو، ترجمہ سیم رہے گا، تو چاہیے کہ وہ عبادت کریں۔ ہم سبجیکٹ ہے، عبادت کرنے والے تو وہ ہیں، کس کی عبادت کریں؟ رب ھذا البیت، یہ آبجیکٹ ہے یعنی مفعول بھی ہے۔ ھذا آپ کو معلوم ہے کہ اس سے اشارہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں اسم اشارہ، اسم اشارہ، اور یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس میں اشارہ قریب کے لیے اگر آپ استعمال کریں گے ھذا استعمال کریں گے، اور بعید کے لیے، دور کے لیے استعمال کریں گے تو ذالک استعمال کریں گے، اور ھذا اگر قریب میل کے لیے استعمال کریں گے تو ھذا استعمال کریں گے، فیمیل کے لیے استعمال کریں گے تو ھذیہ استعمال کریں گے۔ ہے تو ان کو عبادت کرنی چاہیے اس بیت کے رب کی۔ اس بیت سے مراد ہے بیت اللہ، تو اس بیت کے معنی عربی میں ہوتا ہے گھر کے، بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی خانہ کعبہ، تو ان کو اس بیت یعنی اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ الذی، اس کو اسم موصول کہتے ہیں، اسم تو اوپر لکھا ہوا ہے، موصول اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ یہ الذی اس میں موصول ہے، سنگولر ہے اور میل ہے، اگر آخر میں نون آ جائے الذین تو پھر وہ پلورل ہو جاتا ہے نون کی وجہ سے، تو یا سنگولر کے لیے ہے، واحد کے لیے ہے الذی، اور اس کا تعلق رب سے ہے، یعنی اس رب کے سے کنیکشن کیا جا رہا ہے آگے کا۔ اطعمہ تو الگ ہے اور رب الگ ہے، تو دونوں میں کنیکشن کرنے کے لیے لفظ الذی استعمال ہوا ہے، جس ہماری زبان میں اس کا ترجمہ جو سے ہوتا ہے، یعنی جیم آتا ہے وہاں پر موصول کے ترجمے میں، اور اردو زبان میں جیم آتا ہے، جس نے، الذی جس نے کھلایا، اطعمہ یہ پاسٹ ہے، سنگولر ہے، میل ہے، تھرڈ پرسن ہے، یعنی واحد مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے۔ اطعمہ کھلانا،
جس نے کھلایا ہم ان کو، یہ ہم آبجیکٹ مفعول بھی ہے اور اس سے اشارہ ہے قریش کی طرف، یعنی ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرے جس رب نے اطعما کھلایا ہم ان کو، من جو بھوک سے، من جو بھوک سے مطلب یہ ہے کہ بھوکے تھے ان کو کھانا کھلایا، اس کا ترجمہ وجہ بھی کر سکتے ہیں، بھوک کی وجہ سے، یعنی وہ بھوکے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلایا بھوک کی وجہ سے، یا صرف یہ ترجمہ کر سکتے ہیں بھوک سے، جو کے معنی بھوک، وآمنا یہ واو اور کے معنی میں ہے، اور اس کا کام ہے کنیکشن کرنا، پیچھے سے تعلق کرنا، تو اس آمنا نے، اس واو نے آمنہم من خوف کو جوڑ دیا اطعمہم سے، اور آمنا، آمنا بھی سیم بالکل اطعمہ کی طرح ہے کہ اس میں بھی 4 لفظ ہیں، اس میں بھی آمنا 4 لفظ ہیں، کیونکہ جس کے اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے وہ 2 لفظ مانے جاتے ہیں، یہ بھی پاسٹ ہے یعنی ماضی ہے، اور واحد مذکر غائب ہے یعنی میل سنگولر 3rd پرسن ہے، آمنا اور امن دیا ان کو، ہم سے مراد وہی قریش ہے، خوف سے، اور امن دیا ان کو خوف سے یعنی خوف کی حالت سے، تفسیر اس کی کیا ہے کہ کس موقع پر کھانا کھلایا اور کس موقع پر خوف سے بچایا، وہ انشاءاللہ تفسیر میں آ جائے گا، اس وقت تو صرف ترجمہ کرنا ہے، میں ترجمہ ایک بار لوٹا دیتا ہوں، لإیلاف قریش، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، ایلافہم ان کا مانوس ہونا، عادی ہونا، رحلت الشتاء سردی کے سفر سے، والصیف اور گرمی کے سفر سے، فلیعبدوا تو چاہیے کہ وہ عبادت کریں یا ان کو عبادت کرنی چاہیے، اس کی، رب ھذا البیت اس بیت اللہ کے رب کی، اس بیت اللہ کے رب کی، آپ کو پہلے بتلایا ہوگا کہ الف لام عربی زبان میں متعین کرنے کے لیے آتا ہے، تو بیت اگر ہے تو اس کے معنی تو ہے گھر، تو کوئی بھی گھر ہو، ہمارا گھر، آپ کا گھر، وہ بیت ہے، لیکن اس پر الف لام داخل کر دیا گیا تو اس کو متعین کر دیا گیا، اور متعین سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں، تو الف لام سے یہ متعین ہو گیا، ان کو چاہیے کہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں، الذی جس نے، یعنی جس رب نے اطعمہ کھلایا، پاسٹ کا ترجمہ کریں گے، ہم ان قریش کو، من جوع بھوک سے، یعنی بھوک کی وجہ سے یہ بھوکے تھے ان کو کھلایا، وآمنہم اور ان کو امن دیا، ان کو اطمینان دیا، ان کو حفاظت سے رکھا، من خوف خوف سے، یہاں بھی یہ ترجمہ کیا جاتا ہے خوف کی وجہ سے، یعنی وہ خوف میں تھے اس وجہ سے ان کو امن دے دیا، یا ان کو خوف سے امن دیا یعنی خوف کی حالت میں ان کو امن دیا ہے، تو اس طریقے سے ترجمہ پورا ہو گیا ہے، انشاءاللہ آگے تفسیر بیان کی جائے گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔